السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو شرعی کورس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز کے احکام و مسائل کے بارے میں۔ نماز کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، نماز کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، نماز کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے، نماز کا حکم کیا ہے، نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور اگر کوئی رکن چھوٹ جائے، رہ جائے عمدن یا قصدن، تو اس کا حکم کیا ہے، نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، نماز کے سنن اور مستحبات کیا کیا ہیں، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آج کے اس لائیو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات نماز کے احکام و مسائل کے تعلق سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز کی لغوی اور شرعی تعریف کے بارے میں۔ نماز کو عربی زبان میں یا شریعت کی اصطلاح میں الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور الصلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا۔ دعا کو الصلاۃ کہتے ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الصلاۃ فی اللغۃ الدعاء، کہ صلاۃ کا لغوی معنی دعا کا ہے، اور نماز کو یا شرعی نماز کو الصلاۃ یا صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہی صحیح بات ہے اور یہی صحیح قول ہے، یہی بات جمہور اہل علم نے بھی کہی ہے، اور یہی بات جمہور اہل لغت کی بھی ہے۔ جہاں تک شریعت کی اصطلاح میں الصلاۃ یا نماز کی تعریف کی بات ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں الصلاۃ کہتے ہیں یا نماز کہتے ہیں کہ التعبد للہ تعالی باقوال وافعال مخصوصہ مفتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم، کہ مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے یا اعمال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا، یا اللہ کی عبادت کی نیت سے مخصوص اقوال اور افعال کو انجام دینا، جن کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہو اور جن کا اختتام سلام پھیرنے سے ہو۔ دوسری بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یا نماز کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے، تو چند باتوں کے ذریعے سے نماز کی اہمیت اور فضیلت یا نماز کے مقام اور مرتبے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ شہادتین کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد جس رکن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ نماز ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، متفق علیہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور تیسری بات
زکوٰۃ دینا، اور چوتھی بات رمضان کا روزہ رکھنا، اور پانچویں بات بیت اللہ کا حج کرنا۔ جو سب سے پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس کے بغیر کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا، یہ دن میں 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا، وقت پر جماعت کے ساتھ، اس کے ارکان، شروط، واجبات کے ساتھ، سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ زکوٰۃ دینا سال میں ایک بار ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہیں یا جن کے اندر زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھنا چوتھا رکن ہے، یہ سال میں ایک بار ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے۔ اور پانچواں رکن ہے حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اگر ایک بار کسی نے زندگی میں حج کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، اور اس کے بعد جو حج اگر دوبارہ کرتا ہے یا تیسری بار کرتا ہے، چوتھی بار کرتا ہے، تو اس کا نفلی حج ہوگا۔ تو نماز یہ دین اسلام کے 5 بنیادی اور اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن اور ایک بنیادی رکن ہے، نماز قائم کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر حال میں دیا، یعنی کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے سفر ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے امن کی حالت میں ہو، چاہے جنگ کے میدان میں کوئی ہو، چاہے صحت مندی کی حالت میں ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، چاہے بیماری کی حالت میں، ہر حال میں نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر کے درمیانی نماز کی۔ اسی طرح سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے یہ روایت ہے ان کی، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، فإن لم تستطع فعلی جنب، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بر نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ہے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت جو اپنی امت کے لیے تھی وہ نماز کے تعلق سے تھی، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت، سب سے آخری بات جو تھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے، وہ نماز اور ملک یمین کے بارے میں۔ اسی طرح سے چوتھی بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز یہ تمام نبیوں، تمام پیغمبروں، تمام رسولوں کی سنت رہی ہے، تمام نبیوں اور تمام پیغمبروں کی شریعت میں نماز پائی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے انہیں خیر کے کام انجام دینے کی، ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ دینے کی۔ تو تمام نبیوں اور تمام پیغمبروں کی شریعت میں نماز کا وجود تھا، نماز پائی جاتی تھی۔ پانچویں بات نماز کی اہمیت یا نماز کی فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، دین نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے
کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاح وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ تو دین، اس حدیث میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ چھٹی بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے نماز جو ہے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتویں بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کے لیے کفارہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، کہ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اس درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہ کا یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ 8ویں بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز کی کثرت کی وجہ سے انسان یا ایک مسلمان جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں جنت میں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی سوال ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا میری رفاقت چاہتے ہو، صحبت چاہتے ہو جنت میں، تو کثرت سے سجدہ کرو، اور یعنی کثرت سے نماز پڑھو۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت دین اسلام میں، یہ ہے نماز کا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں۔ اور نماز چھوڑنے کے تعلق سے سخت وعید آئی ہے، نماز چھوڑنے یا نماز میں سستی اور غفلت کرنے کے تعلق سے۔ اور اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس بات میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ نماز چھوڑنا یا فرض نمازوں کا عمدن اور قصدن چھوڑنا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، اکبر الکبائر اور اعظم الذنوب میں سے ہے۔ اور اللہ کے نزدیک فرض نماز کا چھوڑنا یا فرض نماز چھوڑنے کا گناہ قتل سے بھی زیادہ، چوری اور ڈکیتی سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ زناکاری سے، چوری سے اور شراب نوشی سے بھی زیادہ، اور ایسا شخص دنیا اور آخرت میں اللہ کی سزا کا حقدار ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل جنت کے بارے میں کہ وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، تو وہ کیا کہیں گے کہ جب وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کو کس چیز نے پہنچایا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جہنم میں جائیں گے ایسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح مسلم کے حوالے سے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کیا چیز ہے؟ نماز چھوڑنا۔ جہاں تک نماز کے حکم کی بات ہے کہ نماز کا فقہی یا شرعی حکم کیا ہے، تو ہر مسلمان مکلف پر 5 وقتہ نمازیں فرض عین ہیں، یعنی اس کا حکم ہے فرض عین، کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اس بارے میں بہت ساری آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ اہل نجد کے ایک شخص کا واقعہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا اور اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے کہ جو تم نفل پڑھ لو۔ اسی طرح سے
نماز کی فرضیت پر یا نماز کے فرض عین ہونے پر اہل علم کا یا اہل اسلام کا اجماع ہے، اور اس اجماع کو بہت سارے ائمہ نے نقل کیا، جیسے کہ ابن حزم نے، علامہ ابن حزم نے، علامہ ابن رشد نے، امام نووی رحمہ اللہ نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے نقل کیا۔ لہٰذا اس کے فرض ہونے، نماز کے فرض عین ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جو شخص نماز چھوڑ دے اور اس کے وجوب کا بھی انکار کرے کہ نماز واجب نہیں ہے یا فرض عین نہیں ہے، تو وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے، اور اس اجماع کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اور جو نماز کو بالکل چھوڑ دے سستی اور غفلت میں، وجوب کا انکار نہ کرے، تو اس کے بارے میں بھی اہل تحقیق یا بہت سارے معاصرین علماء کا یہ قول ہے کہ وہ بھی دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کا میرے دوستو مقام اور مرتبہ، یہ ہے نماز چھوڑنے کا، یہ ہے انجام، یا نماز کے وجوب کے انکار کرنے کی یہ ہے سزا۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں دین اسلام میں؟ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نماز کے واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ واجب ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے نہیں، نماز کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے الاسلام، مسلمان ہونا۔ اس پر بھی اجماع ہے، جیسا کہ علامہ ابن رشد نے اس چیز کو نقل کیا، اس اجماع کو نقل کیا۔ اور دوسری شرط ہے نماز کے واجب ہونے کی بالغ ہونا، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اس میں عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ وعن المجنون حتی یعقل۔ تو اس میں بچے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور بالغ ہونے کی علامات میں سے ہے احتلام کا ہونا مرد اور عورت کے لیے، اسی طرح سے زیر ناف کے بال کا اگنا، یا 15 سال کی عمر کو پہنچ جانا، عورت کے لیے حیض کا بھی آنا، یہ سب بلوغت کے علامات میں سے۔ البتہ جب بچہ جو ہے 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے گا، تاکہ اس کا وہ عادی بن جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے اسے مارا بھی جائے گا، اور یہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ تیسری شرط نماز واجب ہونے کی عقل ہے، عاقل ہونا، اور اسی حدیث میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے کہ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ، یا حتی یفیق، کہ پاگل سے بھی قلم کو اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ وہ عاقل ہو جائے، اس کی عقل واپس آ جائے۔ اور چوتھی شرط ہے نماز کے واجب ہونے کی کہ حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں نماز کے واجب ہونے کی، جس کے اندر بھی پائی جائیں اس پر نماز واجب ہوگی۔ نماز کے صحیح ہونے کی بھی کچھ شرطیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ حدث اصغر اور اکبر سے پاکی، کہ نمازی چھوٹے حدث سے بھی اور بڑے حدث سے بھی، یعنی چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی دونوں سے پاک و صاف۔ چھوٹی ناپاکی کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، اور بڑی ناپاکی کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ تو اس میں وضو کا حکم دیا گیا ہے، آیت یہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی، جس میں وضو کا حکم دیا گیا، یعنی پاکی اور صفائی کا حکم دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضأ، کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے یا جس پر غسل واجب ہو جائے، جو حدث کا شکار ہو جائے، تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس وضو کر لے۔ یہاں پر حدث سے مراد حدث سے اصغر ہے، کیونکہ وضو کا ذکر آیا۔ تو بغیر
پاکی کے، یعنی چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوگی، اور بڑی ناپاکی ہے تو جیسے کہ احتلام ہوا یا ہم بستری کیا تو اس کی وجہ سے غسل کے ذریعے سے بڑی جو ناپاکی ہے وہ غسل کی وجہ سے اس کی پاکی حاصل ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کی کہ حدث اصغر سے اور اکبر سے پاکی حاصل، چھوٹی ناپاکی سے بھی اور بڑی ناپاکی سے، غسل کے ذریعے سے یا وضو کے ذریعے سے۔ اور جو شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، چاہے بھول کر یا جہالت کی بنیاد پر، تو اس کے اوپر نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نجاست سے پاکی، یعنی کپڑے میں، اس کے بدن میں اور جگہ میں نجاست نہ ہو، جہاں جو نماز پڑھ رہا ہو اس کے بدن میں یا اس کے کپڑے میں یا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ پاک اور صاف ہو، اس میں نجاست نہ لگی ہوئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے تیسری شرط ہے وقت کا داخل ہونا، لہٰذا کسی بھی نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جو شخص وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کافی نہیں ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور اس پر اجماع نقل کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اسی طرح سے وقت سے نماز کو مؤخر کرنا عمدن اور قصدن یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے واجب ہونے کی کچھ شرطیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور کچھ شرطیں جو ہے نماز کے صحیح ہونے اور درست ہونے کی شرطیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب اس کے بعد نماز کے جو ارکان ہیں اور جو واجبات ہیں اور جو سنن اور مستحبات ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا، کیونکہ نماز کی تعریف میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نماز جو ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے جو مخصوص اقوال اور افعال سے مل کر کے ایک اعلیٰ شکل اختیار کرتی ہے، اور جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام سلام پھیرنے پر ہوتا ہے۔ تو یہ اقوال اور افعال یہ کون کون سے ہیں، کیا کیا ہیں؟ تو میرے دوستو، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نماز کے جو اقوال اور افعال ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ افعال اور اقوال ایسے ہیں جو ارکان کے ضمن میں آتے ہیں، کچھ واجبات میں سے ہیں، اور کچھ سنن اور مستحبات میں سے ہیں۔ ارکان، رکن کسے کہتے ہیں؟ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کی اہمیت یہ ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے نا کہ رکن کیا چیز ہے۔ تو رکن کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اسے جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دیا جائے تو پوری نماز باطل اور ضائع ہو جائے گی، یا وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس میں رکن چھوٹ گیا، اور بعد والی رکعت اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ واجبات، واجب کی جمع، اور واجب عمدن اور قصدن چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر بھول کر رہ جائے تو نماز باطل نہ ہوگی، سجدے سہو سے پوری ہو جائے گی۔ سنن اور مستحبات کیا ہیں؟ کسی سنت کے عمدن یا سہون چھوٹ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، البتہ نماز کی مسنونہ حیات میں نقص لازم آتا ہے، کمی آتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل نماز ادا کی ہے جس میں تمام ارکان، واجبات اور سنن اور مستحبات کو ادا فرمایا ہے، اور امت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نماز کے ارکان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے نماز کے ارکان میں سے فرض نماز میں قیام کرنا، یعنی قیام کرنا یہ پہلا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے اور نماز میں کیسے پڑھوں، تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا،
اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کر لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنب، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ہی نماز پڑھ لو۔ تو اس سے واضح ہوا کہ طاقت ہو تو فرض نماز میں قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، البتہ بیماری کے باعث کھڑا ہونے پہ قدرت نہ ہو تو اپنی حالت کے اعتبار سے آدمی بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز کے ارکان میں سے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، اس سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اور تکبیر تحریمہ جیسا کہ میں نے بتایا اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا ثم استقبل القبلہ فکبر، پھر قبلہ کی طرف متوجہ اور تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر کہو۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَحْرِيمُهَا التکبیر، نماز کی تحریم تکبیر سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تکبیر کے علاوہ کسی اور بات سے یا کسی اور کلمے سے نماز شروع کی ہو۔ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں رکن ہے، ایسا نہیں کہ صرف پہلی رکعت میں یا دوسری، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ چوتھا رکن ہے نماز کے ارکان میں سے کہ ہر رکعت میں رکوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرتے رہو۔ اور ہر رکعت میں رکوع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور کتاب و سنت اور اجماع امت سے بھی رکوع کی فرضیت ثابت ہے، اور رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ تو یہ چوتھا رکن ہے۔ پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا اور سیدھا کھڑا ہونا، جیسے پہلے قیام میں کھڑا ہوا تھا اسی طرح سے رکوع سے اٹھنا اور سیدھا کھڑا ہو جانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمایا ہے، یعنی کبھی آپ نے اس کے خلاف نماز نہیں پڑھی ہے۔ چھٹا رکن ہے سجدہ کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والو رکوع اور سجدہ کرتے رہو۔ اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا حکم دیا، اور خود بھی فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں۔ سجدے کا ہر رکعت میں 2 بار ہونا اور 7 اعضاء پر ہونا ضروری ہے۔ 7 اعضاء میں ہیں پیشانی، اس میں ناک بھی شامل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، ان 7 اعضاء کا حالت سجدہ میں ہونا ضروری ہے، یا ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ 7واں رکن کیا ہے؟ سجدے سے اٹھنا اور دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، 7واں رکن۔ اور 9واں رکن ہے ان تمام افعال میں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا اس میں اعتدال کا ہونا، لہذا ان اعمال میں، ان ارکان میں اعتدال اور سکون کا ہونا بھی رکن ہے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اور 10واں رکن ہے نماز کے ارکان میں سے کہ آخری تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا۔ نماز کے آخری میں تشہد کے لیے بیٹھنا اور اس میں تشہد کے کلمات پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے، اور تشہد کے کلمات التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی الی آخر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ کلمات پڑھتے تھے، اور آپ کا ہی فرمان صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ 11واں رکن نماز کے ارکان میں سے ہے آخری تشہد میں درود شریف کا پڑھنا، اللہم صلی علی محمد۔ اس قدر کہنا میرے دوستو فرض ہے، اور اس سے زائد کلمات یعنی درود ابراہیمی کہنا یہ سنت ہے۔ 12واں رکن نماز کے ارکان میں سے کہ جو ارکان ہیں ان میں ترتیب کا قائم رکھنا، یعنی ترتیب سے ارکان کو ادا کرنا،
رکوع اس کے بعد سجدہ، قیام پہلے، اس طرح سے ترتیب کے ساتھ کرنا۔ اور 13واں رکن ہے میرے بھائی اور دوستو سلام پھیرنا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِتَامُهَا التسلیم، نماز کا اختتام سلام پھیرنے سے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے یوں فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التسلیم، نماز کی تحلیل سلام پھیرنے سے۔ تو یہ میرے بھائیوں اور دوستو یہ نماز کے ارکان ہیں جن کی تعداد 13 ہے، اور ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے بتائی گئی۔ اب جو شخص ان ارکان میں سے ایک رکن بھی چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن عمدن اور قصدن چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے میرے بھائیو نماز کے واجبات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ نماز کے واجبات کتنے اور کون کون سے ہیں۔ تو نماز کے واجبات کے تعلق سے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کی وہ تمام تکبیرات جو حالت بدلنے کے لیے کہی جاتی واجب ہیں، وہ رکن نہیں، واجبات میں سے۔ دوسرا واجب نماز کے واجبات میں سے ہے امام اور منفرد کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے، البتہ مقتدی کے لیے نہیں۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ تحمید، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد کہنا رکوع سے اٹھنے کے بعد، امام، مقتدی اور منفرد سب کے لیے واجب ہے۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، ایک مرتبہ، 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے۔ پانچواں واجب ہے سجدے کی حالت میں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، 3 مرتبہ کہنا مسنون ہے۔ چھٹا واجب ہے دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ 7واں واجب ہے پہلا تشہد پڑھنا، پہلا تشہد، آخری تشہد نہیں، آخری تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا وہ تو ارکان میں سے، پہلا تشہد پڑھنا یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو آدمی بیٹھتا ہے اور تشہد پڑھتا ہے۔ 8واں واجب کیا ہے؟ تشہد اول کے لیے یعنی پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ جس کہ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جس شخص نے ان واجبات میں سے کسی ایک کو بھی عمدن چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہوگی، اور اگر اس سے بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے چھوٹ گیا تو وہ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسے واجب کو ترک کیا ہے جسے ترک کرنا صحیح نہیں تھا، لہذا سجدہ سہو سے اس کمی کو وہ پورا کرے گا۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں جو 8 ہیں، اور ان کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں؟ تو نماز کے ارکان اور واجبات کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں وہ سب سنن اور مستحبات کے ضمن سے آتے ہیں، جن کے چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور نماز کی سنتوں کی 2 قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم اقوال مسنونہ، یعنی وہ سنتیں جن کا تعلق زبان سے ہے، جیسے مثال کے طور پر دعا استفتاح ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے یعنی بسم اللہ کہنا، اعوذ باللہ پڑھنا، آمین کہنا۔ اس کے علاوہ نماز فجر، نماز جمعہ، نماز عید، نماز کسوف اور مغرب، عشاء، ظہر اور عصر کی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ قرأت کرنا ہے۔ اسی طرح ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد یہ کلمات کہنا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا پڑھنا۔ رکوع اور سجدے میں 1 بار سے زائد تسبیحات کہنا، یہ سنن اور مستحبات میں سے 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی 1 سے زائد بار کہنا، کیونکہ 1 بار کہنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ مزید دعاؤں کا پڑھنا، یہ سب سنن اور مستحبات میں شامل ہیں اور قولی سنتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے فعلی سنتیں یا عملی سنتیں، یعنی وہ سنتیں جن کا تعلق عمل سے ہے، جیسے کہ تکبیر
تحریمہ کے وقت یا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا، حالت قیام میں دونوں ہاتھ کو سینے پر باندھنا. تو یہ نماز کی فعلی سنتوں میں سے ہیں. سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنا، رکوع میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا کر کے رکھنا، رکوع کی حالت میں کمر کو اعتدال پر رکھنا، سر کو کمر کے برابر اس طرح رکھنا کہ اٹھا ہوا یا جھکا ہوا نہ ہو رکوع میں. تو یہ سب نماز کی فعلی سنتوں میں سے ہیں جن کا ذکر اہل علم نے فقہ کی کتابوں میں نماز کے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے کیا ہے. ان تمام سنتوں کو نماز میں ادا کرنا واجب اور فرض نہیں، البتہ ان کے ادا کرنے سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا اور نماز مکمل ہوگی، مسنون ہوگی، اور مسنون نماز میں یہی مطلوب ہے. تو یہ نماز کے ارکان اور واجبات اور سنن اور مستحبات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب اس کے بعد نماز کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کس طرح سے پڑھیں، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو نماز کا مسنون طریقہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو پاکی اور صفائی حاصل کرے. حدث اصغر کی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ وضو کرے، اور حدث اکبر کی صورت میں واجب ہے یعنی جنابت کی حالت میں اگر ہے تو غسل کرے. اور اگر پانی نہ پائے یا پانی کے استعمال سے اسے نقصان پہنچتا ہو تو تیمم کر لے. تیمم کا طریقہ طہارت کے احکام و مسائل میں اہل علم نے بیان کیا ہے. اسی طرح اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے، اپنے بدن اور اپنے نماز کی جگہ کو بھی نجاست اور گندگی سے پاک و صاف کر لے. اس کے بعد اپنے پورے جسم کے ساتھ قبلہ رخ ہو جائے اور ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے. پھر دل سے نماز کی نیت ہو، کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. دل سے نیت کرے، دل میں نماز کی ادائیگی کی نیت کرے جسے وہ ادا کرنا چاہتا ہے. زبان سے یا لفظوں میں نیت ادا کرنا یہ بدعت ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہے، اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے، رفع الیدین کرے. پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر دونوں ہاتھ کو سینے پر باندھ لے. پھر آغاز نماز کی یہ دعا پڑھے، دعا استفتاح یا دعا ثنا جس کو کہا جاتا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا پڑھے یا یہ دعا پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر بسم اللہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. مکمل سورہ فاتحہ پڑھے، اور جب سورہ فاتحہ مکمل کر لے تو پھر آمین کہے، جس کا معنی ہے اے اللہ میری دعائیں قبول فرما. اس کے بعد اسے قرآن کریم میں سے جو آسانی سے آتا ہو، کوئی صورت ہو یا کسی صورت کا حصہ ہو تو وہ پڑھے، اور نماز فجر میں لمبی قرأت کرے. سورہ فاتحہ اور دوسری قرأت سے فارغ ہو کر کے رکوع میں جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اپنی کمر کو جھکائے اور رکوع کرتے وقت اللہ اکبر کہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر تک اٹھائے، یعنی رفع الیدین کرے. اور سنت یہ ہے کہ کمر کو بالکل سیدھا رکھا جائے اور سر بھی اس کے برابر میں رہے، یعنی اٹھا ہوا یا جھکا ہوا نہ ہو. اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھ کر کے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھے. پھر اس کے بعد رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم.
اگر ان کلمات کا بھی اضافہ کر لے یا ان دعاؤں کا بھی اضافہ کر لے تو بہتر ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر یہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائے، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ کہتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائیں، یعنی رفع الیدین کریں۔ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہیں اور اس کی بجائے یہ کہیں ربنا ولک الحمد۔ البتہ امام اور منفرد ہے تو پھر سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں، ربنا ولک الحمد پڑھیں اس کے بعد۔ اور جب رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں تو ربنا ولک الحمد کے ساتھ یہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور 7 اعضائے جسم پر سجدہ کریں، ناک سمیت پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، اپنی کلائیوں کو اپنے پہلوؤں سے سجدہ کی حالت میں ہٹا کر رکھیں اور اپنی کلائیوں کو کوہنیوں تک زمین پر نہ بچھائیں اور پاؤں کی انگلیوں کو یا انگلیوں کے پوروں کو قبلہ رخ رکھیں۔ سجدے میں 3 بار پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، ایک بار پڑھنا واجب ہے اور ایک سے زیادہ بار پڑھنا مسنون ہے۔ اور یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائے آدمی یا نمازی، اب بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے کے ساتھ ہی دائیں ران پر اس طرح رکھے کہ سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی بند ہو اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں کھلی چھوڑ کر اسے بائیں گھٹنے کے ساتھ ہی ران پر رکھ دیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی، اور اس کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے اور اس میں بھی وہی کرے جو پہلے سجدے میں کیا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھے اور دوسری رکعت پڑھے، اس میں بھی وہی کرنا اور وہی پڑھنا ہے جو پہلی رکعت میں کیا اور پڑھا، سوائے اس کے کہ دوسری رکعت میں دعائے استفتاح اور دعائے ثنا شامل نہیں ہے، یعنی دوسری رکعت میں دعائے ثنا اور دعائے استفتاح نہیں پڑھنا۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل اسی طرح بیٹھ جائے جس طرح سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، اور اس بیٹھک میں، اس قعدہ میں پہلے یہ تشہد پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے بعد یہ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر اس کے بعد درود کے بعد یہ دعائیں پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے جو دعا چاہیں وہ مانگیں، اور پھر اس کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد یہی کلمات کہتے ہوئے بائیں طرف بھی سلام پھیریں۔ اگر نماز 3 یا 4 رکعتوں والی ہو تو تشہد کے ان آخری کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ رک جائیں، یعنی 2 رکعت کے بعد۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت، جیسے مغرب کی نماز ہے یا ظہر عصر عشاء کی نماز ہے، تو صرف التحیات پڑھیں اور اس پر رک جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، رفع الیدین کریں، اس کے بعد اسے سینے پہ پھر باندھ لیں۔ اب بقیہ نماز بھی، یعنی تیسری رکعت، چوتھی رکعت اسی طرح سے مکمل کریں، جس طرح سے دوسری رکعت پڑھی، جس طرح سے پہلی رکعت پڑھی۔ البتہ اس بات کو یاد رکھیں کہ تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورہ نہ ملائیں، اور آخری قعدہ کے لیے
جو آخری بیٹھک ہے نماز کی یا آخری تشہد ہے، اس کے لیے تورک کریں کیونکہ مسنون ہے۔ دایاں قدم کھڑا ہو اور بایاں قدم دائیں پڈلی کے نیچے سے دائیں طرف نکال دیں اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اپنی دونوں رانوں پر رکھیں جس طرح پہلے تشہد کے وقت جس طرح سے رکھا تھا، اور اس آخری تشہد میں بھی، اس آخری بیٹھک یا اس آخری قعدہ میں بھی مکمل تشہد پڑھیں، درود بھی پڑھیں اور اسی طرح سے دعائیں بھی پڑھیں، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیر لیں۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے نماز مکمل ہو گئی، اور یہی نماز کا مسنون طریقہ ہے جسے احادیث میں بیان کیا گیا، اور یا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کا مسنون طریقہ جاننے کے بعد آخر میں دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات مکروہات نماز کے تعلق سے ہے، اور دوسری بات مفسدات نماز یا نماز کے باطل کرنے والے امور کے تعلق سے۔ تو نماز کی مکروہات کیا ہیں؟ نماز میں کون سے اعمال ہیں جو مکروہ ہیں؟ نماز میں پورا سر پھیر کر یا صرف نگاہیں پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، البتہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا حرام ہے۔ دوسرا عمل، نماز کے دوران کوئی بلا ضرورت اور لا یعنی کام یا حرکت کرے تو مکروہ ہے۔ نماز کے دوران بلا ضرورت اور لا یعنی کسی کام کا یا حرکت کا انجام دینا مکروہ ہے۔ تیسری بات، نماز میں کوئی ایسی چیز پاس رکھنا مکروہ ہے جو نمازی کی توجہ نماز سے ہٹانے کا باعث ہو، جیسے کوئی بھاری یا رنگدار پھولدار چیز۔ چوتھی بات، دوران نماز پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا بھی مکروہ ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں ان اعمال کے بارے میں کہ جن سے نماز فاسد اور باطل ہو جاتی ہے، یعنی مفسدات نماز کے بارے میں۔ ہم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جان لیا، نماز کا شرعی اور یا فقہی حکم کیا ہے اس کے بارے میں جان لیا، نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، نماز کے واجب ہونے اور صحیح ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، نماز کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اس کا بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، نماز کے واجبات کا ذکر کیا گیا کتنے ہیں کون کون سے ہیں، نماز کے سنن اور مستحبات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا، پھر نماز کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان اعمال کا ذکر کیا گیا جو نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، یعنی مکروہات نماز کا ذکر کیا گیا۔ اب مفسدات نماز کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا، یا مبطلات الصلاح کا ذکر کیا جائے گا کہ نماز کو باطل کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نماز کے دوران جان بوجھ کر یا عمدن اور قصدن گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، چاہے وہ معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کی حالت میں نماز کے دوران بات چیت کرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کے دوران پورے بدن کے ساتھ قبلے کی جانب سے کسی دوسری جانب مڑ جانا، لہذا اگر نمازی اپنے پورے بدن کے ساتھ قبلے کی جانب سے کسی دوسری جانب مڑ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے یا وضو اور غسل کا کوئی بھی سبب پیدا ہو جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے یا اسے ناپاکی کی حالت میں ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ طہارت یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے بنیادی شرط ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے نماز کے باطل کرنے والے امور میں سے؟ کہ بلا ضرورت مسلسل اور کثرت کے ساتھ حرکت کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی لگاتار آدمی کثرت کے ساتھ حرکت کر رہا ہے نماز کی حالت میں، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔
پانچویں چیز کیا ہے نماز کے مبتلات میں سے یا نماز کے باطل کرنے والے فاسد کرنے والے امور میں سے کہ ہنسنا. ہنسنے سے بھی اگر نماز کی حالت میں کوئی نمازی ہنستا ہے تو اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. چھٹی چیز کیا ہے کہ جس سے نماز باطل ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کر کسی نے نماز میں رکوع، سجدہ، قیام یا قعدہ کا اضافہ کر دیا تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. یعنی نماز میں جان بوجھ کر کے اس نے ایک رکوع بڑھا دیا یا سجدے کا اضافہ کر دیا یا قیام کا اضافہ کر دیا یا قعدہ کا اضافہ کر دیا، تشہد کا اضافہ کر دیا تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو جان بوجھ کر نماز کی حالت میں رکوع، سجدہ، قیام یا قعدہ کا اضافہ کرنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. اور ساتویں چیز کیا ہے جس سے نماز باطل ہو جائے گی؟ جان بوجھ کر سجدہ، رکوع وغیرہ میں امام سے پہل کرنا، یعنی امام سے سبقت لے جانا. امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا اور مقتدی نے سجدہ کر دیا، امام ابھی رکوع میں نہیں گیا اور مقتدی رکوع میں چلا گیا، امام ابھی رکوع سے نہیں اٹھا، مقتدی اٹھ گیا، تو اس سے بھی نماز باطل اور فاسد ہو جائے گی. تو یہ 7 باتیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جائے گی. 7 باتوں کا ذکر اہل علم نے کیا. تو میرے دوستو، یہ نماز کے کچھ مختصر احکام اور مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ورنہ نماز کے اور بھی بہت سارے احکام اور آداب ہیں جن کے لیے مسلسل کئی مجلسوں کی ضرورت، کئی دروس کی ضرورت ہے. ایک ہی مجلس میں نماز کے تمام مسائل کو واضح نہیں کیا جا سکتا. سجدے سہو کے ہیں احکام اور مسائل ہیں، اسی طرح سے نماز کے جو دوسرے جو مسنون جو نمازیں ہیں ان کے احکام اور آداب ہیں، اور بھی دیگر نماز کے احکام اور مسائل ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آج کے اس لائیو مجلس میں نماز کے بارے میں یا نماز کے مختصر احکام اور آداب کے بارے میں آپ کے سامنے، یا احکام اور مسائل کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس میں نماز، سب سے پہلے نماز کی تعریف یعنی الصلاۃ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا لغوی اور شرعی معنی، نماز کی اہمیت اور فضیلت، نماز کا مقام اور مرتبہ، نماز کا شرعی حکم، نماز چھوڑنے کا انجام، نماز کے وجوب کا انکار کرنا، اس کا کیا حکم ہے، پھر نماز کے واجب ہونے کی اور نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں، اس کے بعد نماز کے جو ارکان ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد نماز کے واجبات کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، نماز کے سنن اور مستحبات کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اور پھر نماز کا مسنون طریقہ بتایا گیا، اور آخر میں نماز کی مکروہات اور نماز کے مفسدات کا ذکر کیا گیا کہ نماز کو باطل کرنے والے اور فاسد کرنے والے امور کیا کیا. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے احکام و مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم. کیا ہوا؟